سوال: کس عورت کے ساتھ زنا کرنے کا کوئی گناہ نہیں ہوتا؟ جواب: اسلامی شریعت کے مطابق زنا ہر حال میں حرام اور جرم ہے، چاہے وہ مرد کے ساتھ ہو یا کسی عورت کے ساتھ۔ ہاں، بعض حالات میں شریعت اس بات پر غور کرتی ہے کہ آیا زنا کا الزام لگانے والے کے پاس 4 گواہ موجود ہیں۔ اگر کوئی گواہ نہیں اور کوئی الزام لگاتا ہے تو اس سے قذف یعنی جھوٹا الزام لگانے کا جرم کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن اس سے زنا جائز نہیں ہوتا۔ سوال: کیا والدین کے حق میں دعا کرنے سے ان کی مغفرت ہو سکتی ہے؟ جواب: جی ہاں، اولاد کی دعا والدین کے لیے مغفرت کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ سوال: کیا کسی فوت شدہ شخص کو خواب میں دیکھنا اس کے حال کی خبر دیتا ہے؟ جواب: بعض اوقات خواب میں مرحوم کا آنا کسی نیکی یا دعا کی یاد دہانی ہو سکتی ہے۔ سوال: کیا جنات بھی یوٹیوب یا انٹرنیٹ استعمال کر سکتے ہیں؟ جواب: جنات کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ٹیکنالوجی کو اپنے انداز میں سمجھ سکتے ہیں، لیکن یہ حتمی علم اللہ کو ہے۔ سوال: بتائیے، اللہ تعالیٰ سب کو دیکھتا ہے، یہ بات کہاں سے ثابت ہوتی ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک اللہ ہر چیز کو دیکھتا اور جانتا ہے۔ سورۃ احزاب آیت نمبر 52۔ سوال: وہ کون سی چیز ہے جو اسلام میں حرام ہے لیکن اس کا پینا ثواب ہے؟ جواب: غصہ پینا ثواب ہے یا حلال ہے۔ سوال: اسلامی معاشرے میں انصاف کا کیا مقام ہے؟ جواب: اسلام ہر حال میں عدل و انصاف کی پیروی کا حکم دیتا ہے۔ قرآن مجید میں عدل کرنے کا ذکر ہے، یہ تقویٰ کے قریب تر ہے۔ سورۃ مائدہ آیت نمبر 8۔ سوال: بتائیے کہ حمل کے دوران ہم بستری کرنے سے بچہ کیسا پیدا ہوتا ہے؟ جواب: سست بچہ پیدا ہوتا ہے۔ سوال: حدیث مبارکہ کے مطابق اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کا طریقہ کیا ہے؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو سچی دل سے توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ صحیح مسلم۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ نماز کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ جواب: نماز کو عربی زبان میں صلاۃ کہتے ہیں۔ سوال: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن 3 چیزوں میں جلدی کرنے کا حکم دیا ہے؟ جواب: نمبر 1 نکاح کرنے میں، نمبر 2 اذان دینے میں، اور نمبر 3 میت کو جلد دفن کرنے میں۔ سوال: سردیوں میں پانی کم پینے سے مرد کی کون سی چیز کمزور ہو جاتی ہے؟ جواب: گردے کمزور ہو جاتے ہیں۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ اسلام میں نماز پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم کیا اس نے دین قائم کیا۔ صحیح البخاری۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ کس دن سب سے زیادہ گناہ معاف ہوتے ہیں؟ جواب: جمعے کے دن۔ سوال: مرد اور عورت کے رشتے میں اسلام کیا تعلیم دیتا ہے؟ جواب: مرد اور عورت کو ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے۔ قرآن پاک میں ہے کہ عورتوں کا تم پر حق ہے اور تم پر ان کے حقوق ہیں۔
सवाल, बताइए कि कौन कौन से लोग जन्नत में जाएंगे। जवाब, अल्लाह ताला का इरशाद है, जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए वो जन्नत में दाखिल होंगे। सूरतुल बकरा आयत नंबर 20। सवाल, असहाब कहफ का कुत्ता किस इंसान की शक्ल में जन्नत में दाखिल होगा। जवाब, बलम बिन मऊर की शक्ल में। सवाल, बताइए कि अल्लाह ताला की मोहब्बत हासिल करने का बेहतरीन तरीका कौन सा है। जवाब, अल्लाह की मोहब्बत नमाज, रोज़ा, दुआ और नेक अमाल से हासिल की जा सकती है। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि बेशक अल्लाह नेक लोगों से मोहब्बत करता है। सूरह बकरा आयत नंबर 195। सवाल, बताइए कि हदीस के मुताबिक कौन सा अमल जन्नत के करीब कर देता है। जवाब, हुस्न इखलाक। सवाल, क्या आपको मालूम है कि जन्नत के सबसे ऊंचे दर्जे का नाम क्या है। जवाब, जन्नत के सबसे ऊंचे दर्जे का नाम जन्नतुल फिरदौस है। सवाल, क्या आप जानते हैं कि कुरान मजीद किसके लिए हिदायत है। जवाब, अल्लाह ताला का हुक्म है कि ये कुरान पैरोकारों के लिए हिदायत है। सूरत बकरा आयत नंबर 2। सवाल, मुआशरे में इंसानों का इखलाक कैसा होना चाहिए। जवाब, एक मुसलमान को हमेशा सच्चा, साबिर, हमदर्द और दूसरों का एहतराम करना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन मुसलमान वो है जिसका इखलाक बेहतरीन हो। सवाल, क्या आपको मालूम है कि इस्लाम में हया की क्या अहमियत आई है। जवाब, हदीस शरीफ में आया है कि हया ईमान का हिस्सा है। सही अल बुखारी। सवाल, बताइए कि इस्लाम में सब्र करने वालों का क्या मुकाम है। जवाब, सब्र को अजीम नेकी करार दिया गया है। कुरान मजीद में है, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सवाल, क्या आपको मालूम है कि घर में कौन सा पौधा हो तो सांप आते हैं। जवाब, पौधा रात की रानी। सवाल, शरीयत की रोशनी में मुसलमानों का कारोबार कैसा होना चाहिए। जवाब, कारोबार को ईमानदारी, हलाल ज़रा और धोखाधड़ी से बचना चाहिए। हदीस पाक में है कि धोखा देने वाला हम में से नहीं है। सवाल, क्या आपको मालूम है कि दुनिया का सबसे पहला लिबास किस चीज़ से बना था। जवाब, जन्नत के पत्तों से। सवाल, मुसलमानों को रोज़ा रखने का हुक्म किस सूरत में दिया गया है। जवाब, अल्लाह ताला फरमाता है, ए ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे। सूरतुल बकरा आयत नंबर 183। सवाल, घर में परिंदों का बोलना किस चीज़ की अलामत है। जवाब, रिज़्क़ के तंगी दूर करने की। सवाल, क्या आप जानते हैं कि इस्लाम में नमाज का क्या मुकाम है। जवाब, नमाज दीन का सुतून है और ये फ़र्ज़ इबादत है। हदीस शरीफ में है कि नमाज दीन का सुतून है, जिसने नमाज कायम की ने दीन कायम किया। सुनन तिरमिज़ी। सवाल, क्या आपको मालूम है कि नमाज पढ़ने का मुआशरे पर क्या असर होता है।
جواب: نماز انسان کو برائیوں اور گناہوں سے بچاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرتا ہے اور معاشرے میں توحید اور تقوی کو فروغ دیتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 45۔ سوال: بتائیے کہ غیر مسلموں کے ساتھ کس طرح کا رویہ اختیار کرنا چاہیے؟ جواب: اسلام غیر مسلموں کے ساتھ انصاف، محبت اور بھائی چارے کی رویے کا مطالبہ کرتا ہے جب تک کہ وہ دشمنی کا مظاہرہ نہ کریں۔ قرآن پاک کہتا ہے کہ اللہ تمہیں ان لوگوں کے ساتھ بلائی کرنے سے نہیں روکتا جو تم سے جنگ نہیں کرتے۔ سوال: ہم بستری کے دوران پستان چوسنے سے کون سی بیماری دور ہوتی ہے؟ جواب: اس بات کا کوئی سائنسی ثبوت نہیں ہے کہ ہم بستری وقت پستان چوسنے سے کسی خاص بیماری کا علاج ہو سکتا ہے، البتہ یہ عمل میاں بیوی کے درمیان پیار اور محبت کو بڑھا سکتی ہے۔ احتیاط: اگر آپ کو کسی بھی طبی مسئلے کا سامنا ہے تو بہتر ہوگا کہ کسی معروف ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ انٹرنیٹ پر دی گئی معلومات پر مبنی کوئی علاج یا مشورہ اختیار کرنے سے گریز کریں۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ اسلام میں پڑوسیوں کے حقوق کیا ہیں؟ جواب: اسلام پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے میرے پڑوسیوں کے حقوق کی اس قدر تاکید کی کہ میں نے سوچا کہ وہ اسے وارث بنا دیں گے۔ سوال: مسلمانوں کو دوسروں کے مذہب کے بارے میں کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے؟ جواب: اسلام دوسروں کے مذہب اور عقائد کا احترام کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے خداؤں کو برا نہ کہو جن کی یہ اللہ کے سوا عبادت کرتے ہیں۔ کیا کسی غیر مسلم کے ساتھ کھانا کھانا جائز ہے؟ جواب: جی ہاں، بشرطیہ کھانے میں کوئی حرام چیز شامل نہ ہو۔ سوال: کیا کسی کا راز بتانا خیانت ہے؟ جواب: ہاں، اگر کسی نے امانت کی طور پر کوئی بات کہی ہو تو اسے ظاہر کرنا خیانت ہے۔ سوال: کیا کسی نیک عمل کا بدلہ دنیا میں بھی مل سکتا ہے؟ جواب: جی ہاں، بعض نیک اعمال کا بدلہ اللہ دنیا میں بھی عطا کرتا ہے، جسے صدقہ دینے سے بلائیں ٹلتی ہیں۔ سوال: کیا گناہ کرنے کے بعد فوراً توبہ کرنے سے وہ معاف ہو جاتا ہے؟ جواب: ہاں، اگر توبہ خلوص نیت سے ہو تو اللہ تعالیٰ فوراً معاف فرما دیتا ہے۔ سوال: کیا اللہ تعالیٰ نے خود کو کبھی کسی پر ظاہر کیا ہے؟ جواب: جی ہاں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو دیکھنے کی درخواست کی تھی، لیکن اللہ کا نور پہاڑ پر پڑا تو وہ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ سوال: کیا جنت میں بھی وقت کا کوئی تصور ہوگا؟ جواب: نہیں، جنت میں وقت کا تصور دنیا جیسا نہیں ہوگا، وہاں ہمیشہ کی زندگی ہوگی۔ سوال: کیا کسی انسان کو اللہ کی آواز سننے کا موقع ملا؟ جواب: جی ہاں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہی طور پر اللہ سے براہ راست کلام کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ سوال: کیا ہر شخص کا الگ الگ فرشتہ مقرر ہوتا ہے؟ جواب: جی ہاں، ہر انسان کے ساتھ دو کرام کاتبین اعمال لکھنے والے فرشتے ہوتے ہیں۔ سوال: کیا جنت میں بھی سب کے لیے ایک جیسی نعمتیں ہوں گی؟
جواب: نہیں، جنت میں ہر شخص کو اس کے اعمال کے مطابق درجات اور نعمتیں دی جائیں گی۔ سوال: کیا زمین کے اندر رہنے والے لوگ بھی قبلے کی سمت کا تعین کر سکتے ہیں؟ جواب: جی ہاں، اگر کوئی خلا یا زمین کے اندر بھی ہو تو اجتہاد کے ذریعے قبلہ کا تعین کرے گا۔ سوال: کیا قیامت کے دن بھی نماز ہوگی؟ جواب: نہیں، قیامت حساب کتاب کا دن ہوگا، نماز دنیا کے لیے مخصوص ہے۔ سوال: کیا جنت میں اذان دی جائے گی؟ جواب: نہیں، جنت میں کوئی عبادات فرض نہیں ہوں گی، وہاں صرف نعمتیں اور خوشیاں ہوں گی۔ سوال: کیا عورتیں بھی مسجد میں جماعت کے نماز پڑھ سکتی ہیں؟ جواب: جی ہاں، اسلام میں عورتوں کو مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت ہے، اگرچہ گھر میں نماز افضل ہے۔ سوال: کیا تراویح کی نماز قرآن ختم کیے بغیر بھی مکمل ہوتی ہے؟ جواب: جی ہاں، تراویح کا مقصد قیام اللیل ہے، اگر قرآن مکمل نہ ہو تب بھی تراویح درست ہے۔ سوال: کیا قرآن میں خلافت کا کوئی ذکر ہے؟ جواب: جی ہاں، سورہ نور میں خلافت کا وعدہ کیا گیا ہے۔ سوال: قرآن میں کون سا لفظ سب سے زیادہ آیا ہے؟ جواب: لفظ اللہ سب سے زیادہ آیا ہے، تقریباً 2600 مرتبہ۔ سوال: کیا قرآن میں کہیں جنتیوں اور جہنمیوں کے مکالمے کا ذکر ہے؟ جواب: جی ہاں، سورہ اعراف میں جنتیوں اور جہنمیوں کے درمیان گفتگو کا ذکر ہے۔ سوال: حدیث میں سب سے بہترین عمل کون سا بتایا گیا ہے؟ جواب: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہترین عمل وہ ہے جو مسلسل کیا جائے، چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ سوال: کیا حدیث میں قیامت کے دن کا تفصیلی نقشہ موجود ہے؟ جواب: جی ہاں، مختلف احادیث میں حشر، پل صراط، میزان اور جنت و جہنم کا ذکر تفصیل سے آیا ہے۔ سوال: کیا جنات بھی خواب دیکھتے ہیں؟ جواب: اس بارے میں کوئی واضح دلیل نہیں، لیکن ممکن ہے کیونکہ وہ بھی شعور رکھتے ہیں۔ سوال: کیا جانور بھی قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ جواب: جی ہاں، انصاف کے لیے بہت جانوروں کو زندہ کیا جائے گا، لیکن ان کا کوئی حساب نہیں ہوگا۔ سوال: کیا جنت میں شادی ہوگی؟ جواب: جی ہاں، جنت میں نیک مرد عورتوں کو بہتر جوڑے دیے جائیں گے۔ سوال: کیا نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی ہنس کر فقہ لگایا؟ جواب: نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ تر مسکرا کر ہنستے تھے، فقہ نہیں لگاتے تھے۔ سوال: کیا کسی انسان کا سایہ نہ ہونا ممکن ہے؟ جواب: جی ہاں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ نہیں تھا کیونکہ آپ نورانی تھے۔ سوال: کیا زمین کے اندر بھی کوئی مخلوق رہتی ہے؟ جواب: کچھ علماء کا کہنا ہے کہ جنات زمین کے اندر بھی بستے ہیں، لیکن سائنس اس پر خاموش ہے۔ سوال: کیا روزے سے جسمانی بیماریوں کا علاج ہو سکتا ہے؟
جواب جی ہاں، روزہ کئی بیماریوں جیسے شوگر اور معدے کی تکالیف میں فائدہ مند ثابت ہوا ہے۔ سوال، کیا بادلوں میں بجلی کی چمک بھی اللہ کی تسبیح کر رہی ہوتی ہے؟ سوال، جی ہاں، قرآن میں ذکر ہے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ سوال، کیا پانی بھی قیامت کے دن ختم ہو جائے گا؟ جواب جی ہاں، قیامت کے دن زمین کے تمام چیزیں فنا ہو جائیں گی جن میں پانی بھی شامل ہے۔ سوال، کیا کوئی ایسا درخت ہے جو قیامت تک باقی رہے گا؟ جواب ہاں، سدرۃ المنتہا جنت میں ایک ایسا درخت ہے جو ہمیشہ قائم رہے گا۔ سوال، کیا اسلام میں خواب کی تعبیر ہر کسی کو بتانی چاہیے؟ جواب نہیں، خواب کی تعبیر صرف علم رکھنے والے افراد سے لینی چاہیے۔ سوال، کیا ہر خواب کی کوئی نہ کوئی تعبیر ہوتی ہے؟ جواب نہیں، بعض خواب خیالات یا شیطانی وسوسے سے بھی ہو سکتے ہیں۔ سوال، کیا نیک اعمال کا بدلہ اسے دنیا میں بھی مل سکتا ہے؟ جواب جی ہاں، بعض نیک اعمال کا اثر دنیا میں بھی دیکھا جا سکتا ہے، جیسے صدقہ دینے سے بلائیں ٹلتی ہیں۔